اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ علم جامع ام الکتاب کی طرف سے برگزار مطلع الفجر کلاسز میں آج ہم نہج البلاغہ سے حکمت نمبر 58 پڑھیں گے، جس میں امیر المتقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں المال معدۃ الشہوات، کہ شہوتوں کی جڑ مال ہے۔ یعنی مال کیونکہ ایک بہت بڑی طاقت ہے، جیسے ہی انسان کے پاس مال آ جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب دنیا کی ہر شے اس کی دسترس میں ہے، یعنی وہ جس شے کو چاہے حاصل کر سکتا ہے، اور یوں اس کی شہوتیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ شہوت یعنی شدید خواہشات، شہوت اشتہا سے ہے، اور اشتہا کہتے ہیں کسی چیز کی شدید طلب کو، کسی شے کی چاہت کو، یہ شہوت ہوتی ہے۔ اب شہوتیں انسان کے اندر اچھی چیزوں کی بھی ہو سکتی ہیں اور غلط چیزوں کی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہر ایک کے حصول کے لیے جو سب سے اہم ذریعہ ہے وہ مال ہے، کہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو پھر نہ صرف وہ اپنی زندگی میں اپنی ضروری اور لازمی شہوات کو پورا کرتا ہے، بلکہ بے جا ضروریات، بے جا خواہشات کے پیچھے بھی نہ صرف اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتا ہے، بلکہ اپنا مال بھی سب لٹانا شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ شہوتیں ہوتی کیا ہیں۔ ہم اس کو انشاءاللہ مختلف مثالوں سے دیکھیں گے، اور ان شہوات کا مسکن کیا ہے۔ تو شہوات کا مسکن خود انسان کا نفس ہے، انسان کا وجود ہے۔ یہ انسان جس کو خدا نے مٹی سے بنایا ہے، یعنی مٹی سے بنا ہوا یہ انسان، اس کے اندر دو خدا نے ایسی طاقتیں پیدا کی ہیں جو ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے سے مقابلے میں رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک عقل ہے اور دوسری شہوت ہے۔ عقل وہ عقل جو رہنما بن سکتی ہے، یعنی ہدایت یافتہ عقل، جو انبیاء ائمہ علیہم السلام اور اللہ تعالی اور قرآن اور انبیاء کے فرامین کے تابع ہے، وہ عقل ہدایت یافتہ ہوتی ہے یا ہدایت کی راہ پر گامزن ہوتی ہے۔ ایسی عقل انسان کے نفس کو رام کر لیتی ہے اور پھر انسان کو سعادت کی طرف لے جاتی ہے، اللہ رب العزت کے فرامین اور اس کے اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، یعنی اس کو اخروی اور دنیاوی دونوں کی سعادت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ عقل جو ہدایت یافتہ نہ ہو، جو اپنے ماحول کے تابع ہو، جو دنیا کے تابع ہو، دنیا پرست ہو، دنیا چاہتی ہو، وہ عقل اپنے نفس کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتی، بلکہ خود نفس کے قابو میں چلی جاتی ہے، اور پھر یہ نفس ایک بے مہار گھوڑے کی طرح اس کو لے کر جہاں مرضی سفر کرتا ہے، اور پھر کہیں انتہائی گندی اور ناپاک جگہ پہ جا کے انسان کو گرا دیتا ہے، کیونکہ یہاں پہ انسان کی عقل اس کے کسی کام نہیں آ رہی ہے، اور نہ ہی وہ اس کو روک رہی ہے، کیونکہ عقل خود نفس کے اختیار میں چلی گئی ہے۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام انسان کو متوجہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جو مٹی سے بنا ہے، جس کا مقصد خدا نے یہ رکھا تھا کہ یہ مٹی سے بننے کے بعد خود اسی مٹی کو تسخیر کرے، یعنی نہ صرف خود اپنے نفس کو تسخیر کر لے بلکہ اس پوری کائنات کو تسخیر کرے، کہ یہ خاکی انسان چاہے تو ستاروں پر کمند ڈال سکتا ہے، یہ چاہے تو دریاؤں کو، پہاڑوں کو، وادیوں کو، بیابانوں کو، یہ ہر ایک شے کو فتح کر سکتا ہے، ہر چیز کو اپنے زیر پا قرار دے سکتا ہے، اگر یہ خود اپنے آپ کو سمجھ جائے، اپنی حقیقت کو سمجھ جائے۔ جیسے خود امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے خود اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، یعنی جو خود شناس ہو گیا، اپنی معرفت جس کو آ گئی، وہ ہر چیز کو سمجھنا شروع ہو جائے گا۔ بس اس خاکی انسان کو سب سے پہلے اپنی معرفت چاہیے، میں کیا ہوں، میری ابتدا کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، کیوں بنایا گیا ہوں، کیا دنیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ ضروری اور غیر ضروری خواہشات اور شہوات کو پورا کرتے ہوئے چلا جاؤں، یا پھر کوئی اور مقصد حیات تھا انسان کا۔ ان چیزوں کو سمجھنا انسان کے لیے ضروری ہے، اور اگر سمجھ جائے گا تو پھر یہ ابن تراب، یعنی جو خود مٹی سے بنا ہے، یہ ابو تراب بن جائے گا۔ ابو تراب یعنی جس نے مٹی کو تسخیر کر لیا ہو، جو مٹی کا باپ ہو، اور اگر تاریخ میں آپ دیکھیں ایسی کوئی ہستی ہے تو وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جو ابو تراب ہیں۔ امام چونکہ امیر المتقین ہے،
امام المتقین ہے، متقیوں اور پرہیزگاروں کے امام ہیں، امام المؤمنین ہے، تو لہٰذا مومنوں کی مشکلات سے بھی آگاہ ہیں کہ ان کی مصیبتیں کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، ان کی مشکلات کیا ہیں، کہاں سے ان کی زندگی کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، بگاڑ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ ایگزیکٹ اسی پوائنٹ کی نشاندہی کرتے ہیں اور نصیحت کرتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ ان دقیق چیزوں کے اوپر توجہ رکھے اور اپنی زندگی کو بہت خوبصورت زندگی بنائے، ورنہ پھر وہی ہوگا کہ شہوتوں کی طلب میں، شہوتوں کی تکمیل میں اپنی لگام اپنے نفس کے ہاتھ میں دے گا اور نفس اس کو غرق کر دے گا. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ المال معدت الشہوات، مال جڑ ہے شہوتوں کی، کیونکہ مال ایک ایسی شے ہے جو انسان سے فقر کو دور کر دیتا ہے، محرومی کو دور کر دیتا ہے. اور جب فقر دور ہوتا ہے اور انسان خوشحالی کی طرف آتا ہے تو پھر وہ اپنی ضرورتوں کو تو پورا کرتا ہی ہے، لیکن ضرورتوں کے ساتھ ساتھ پھر وہ مزید بے جا ضرورتیں، اور پھر ایک دوڑ ہے، ایک نہ ختم ہونے والا سفر ہے شہوتوں کا جو کبھی پورا نہیں ہوتا، اور یہ انسان پھر اسی کی تکمیل میں لگا رہتا ہے اور پھر ساری زندگی اپنی برباد کر دیتا ہے. اس لیے امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مال ہے اصل جو تمہیں کسی بھی کام پر اکسا سکتا ہے یا تمہیں کوئی بھی چیز دلا سکتا ہے. لہذا شہوتیں یعنی اشتہا، شدید رغبت، کسی شے کی بہت زیادہ چاہت کہ جس کو دیکھتے ہی انسان کی رال ٹپکنا شروع ہو جائے. جیسے اگر آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہو اور آپ پیٹ بھر کے کھا لیں اور اس کے علاوہ پھر ایک اور لذیذ ڈش آ جائے، تو اب چونکہ آپ پہلے سے پیٹ بھر چکے ہیں، اس کے باوجود آپ کی اشتہا آپ کے چہرے سے ظاہر ہو جائے گی، کیونکہ دوسرے نئے آنے والے کھانا جو ہے اس کی لذت نے آپ کو پھر اپنی طرف متوجہ کر لیا ہے، آپ کی اشتہا پھر بڑھ گئی اور آپ نے اس نئی آنے والی ڈش میں سے بھی کھانا شروع ہو گیا. یہ اشتہا ہوتی ہے. اب انسانوں کے اندر مختلف قسم کی جو ہے وہ خواہشات ہوتی ہیں، ہر چیز کی الگ شہوت ہوتی ہے، کیونکہ شہوت ایک انسان کے بدن کی ضرورت بھی ہے. جیسے جنسی شہوت، جیسے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ شہوت اس لیے رکھی تاکہ انسان فراغت کے اوقات میں یا اپنے جو ذہن ہے اس کو پرسکون کر سکے، جسمانی سکون حاصل کر سکے. تو اللہ نے اس قسم کی شہوات کو انسان کو حکم دیا کہ وہ حلال طریقے سے ان کو حاصل کرے. لیکن جب انسان کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، مال زیادہ ہوتا ہے، تو پھر وہ ان شہوات کو جائز اور حلال طریقے سے حاصل کرنے کے علاوہ ناجائز طریقے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے معاشرے کی حالت کیا ہے. جس کے پاس پیسہ ہے اس کے لیے ہر شے جائز ہے، اور وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بے لگام ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں پہ جاتا ہے اور اپنی اشتہا کو تسکین دیتا ہے. ان چیزوں سے خدا نے منع کیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ شہوتیں انسان کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں. جب انسان ان کے حصول میں لگ جاتا ہے تو انسان کی عقل ختم ہو جاتی ہے، اور یہ عقل پھر اس کو اچھائی برائی میں تمیز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور اب انسان کی سمجھ میں اور کوئی شے بھی نہیں آتی. اس لیے حکم ہے کہ ان شہوتوں کو حاصل کرو، لیکن تم جائز طریقے سے اس کو حاصل کرو. جس انسان کے پاس مال نہیں ہوتا اس کی ضرورتیں زیادہ نہیں ہوتی، اس کی شہوات بھی کم ہوتی ہیں، یا ہوتی ہیں تو اس کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. کیونکہ اکثر لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں ہوتا، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر شہوتیں، ضرورتیں، خواہشیں بہت کم ہیں. لیکن جیسے ہی انسان کے پاس مال آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ خود بخود آگے کا سوچنا شروع ہو جاتا ہے. مثلا اگر کسی کو دہاڑی مل رہی ہے تو اپنی دہاڑی میں صرف اسی چکر میں ہوتا ہے کہ کہیں اس کا گزر اوقات ہو جائے، اچھے طریقے سے زندگی بسر کر لے. لیکن اگر اس کو کوئی بڑی جاب مل جاتی ہے جس میں اس کی تنخواہ لاکھوں میں یا ہزاروں میں چلی جاتی ہے، تو پھر وہ اپنی ضرورتوں کو بڑھانا شروع ہو جاتا ہے. اب اتنا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات یہ کہتا ہے کہ اب میں چانسلر بن جاؤں، اب میں کوئی کسی ملک کا صدر بن جاؤں، وزیر اعظم بن جاؤں. تو یہ پیسہ ہے جس نے اس کو مجبور کیا، یہ نکلا اپنی شہوتوں کی تکمیل میں، اور اب ایک کھلا میدان ہے اس کے سامنے، یہ جو چاہے کر سکتا ہے. یا ہم اگر اپنی زندگی میں دیکھیں، ہماری ضروریات کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم خریداری کرتے ہیں بازار سے، اپنی ضرورت کی چیزیں لاتے ہیں، لیکن اب چونکہ چائنا کا مال بہت زیادہ ہے بازاروں میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہے ہم اس کو خریدنا شروع ہو جاتے ہیں. ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے، اس سے صرف نظر
ہم نہیں دیکھتے ہمیں ضرورت ہے، ہمیں بس اچھی لگ رہی ہے، ہم نے لے لی. یہ شہوت ہے، یہ ضرورت نہیں کروا رہی، یہ شہوت کروا رہی ہے. شہوت کہہ رہی ہے کہ اس کو خرید لو. آپ کو ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کیا ہوا، کیونکہ اچھی لگ رہی ہے تو انسان لے لیتا ہے. لہٰذا وہ سارا کا سارا جو شاپنگ مال میں سامان ہوتا ہے وہ ہم اس کو اٹھا کے گھر لے آتے ہیں. اسی طرح سے کپڑے بنانے ہیں، اگر ایک سوٹ میں 2 سوٹ میں گزارا ہو جاتا ہے تو کیونکہ 2-3 اور بھی مجھے اچھے لگ رہے ہیں تو میں 4-5 سوٹ بنا لیتی ہوں. یہ کس نے کروایا؟ ضرورت نے نہیں کروایا، یہ شہوت نے کروایا ہے. یعنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی بجائے ہم ایکسٹرا چیزیں لینا شروع ہو جاتے ہیں. یہ شہوتیں ہوتی ہے. اور روایات میں یا اقوال میں ملتا ہے کہ بہترین مال وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی عزت کو بچا لے، اور بدترین مال وہ ہے کہ جس کے حصول کے لیے انسان اپنی زندگی کو، اپنی عزت کو لٹا دے، اپنی زندگی سے عزت کا خاتمہ کر دے. وہ سب سے بدترین مال ہوتا ہے. جیسے بعض لوگ اگر رشوت لیتے ہیں یا سود لیتے ہیں یا کسی کو پیسے بڑھا کر لیتے ہیں تو ان سے اگر کہا جائے کہ بھئی تم یہ کیوں ایسے کر رہے ہو، اس سے تمہاری عزت ختم ہو رہی ہے، تم معاشرے میں بدنام ہو رہے ہیں، تو وہ وہی جواب دیتے ہیں کہ بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. یعنی پیسہ تو آ رہا ہے نا، اور نام کا کیا ہے؟ بدنامی میں بھی تو انسان کا نام ہی ہوتا ہے. تو جو حلال طریقے سے درست جائز ذریعے سے شے نہیں لے سکتا وہ ناجائز ذریعے سے لینا شروع ہو جاتا ہے، وہ غیر حلال طریقوں سے چیزوں کو حاصل کرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ ہر ایک ذریعے سے مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ مال سے شہوتوں کو تسکین ملتی ہے. اور جب شہوتوں کو تسکین آتی ہے تو پھر انسان کی عقل کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. اب مال بنیاد بنا ہے کہ آپ اپنے شہوتوں کو پورا کریں، اور انسان شہوتوں کو پورا کرتے کرتے ایک اندھیری کھائی میں جا گرتا ہے. لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اپنے شہوتوں پر کنٹرول کرے، ضرورت پر خرچ کرے لیکن شہوتوں کو لگام ڈالے. اگر ضرورتوں پر خرچ کریں گے تو ہماری زندگی حسین بن جائے گی، ہماری کم آمدنی میں اچھا گزارا ہو جائے گا. جیسے اگر ہم دیکھیں تو جب گھروں میں کمانے والا ایک شخص ہوتا تھا اور 10 لوگ کھانے والے ہوتے تھے تو بڑی عزت کے ساتھ ان کا بھی گزارا ہو جاتا تھا. ان کی ضرورتیں بہت محدود ہوتی تھی، بہت کم پیسوں میں آمدنی میں وہ اپنا پورا گزارا کرتے تھے. لیکن اگر اب ہم دیکھیں تو شہوتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ ایک گھر میں 10 کھانے والے اور 10 ہی کمانے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی. تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم ضرورتوں پہ خرچ نہیں کرتے، ہم شہوتوں پہ خرچ کرتے ہیں، ہم بے جا ضرورتوں پہ خرچ کرتے ہیں. ہم نے خود اپنے جو خواہشات ہیں ان کو بڑھا لیا ہے، اور اتنا بڑھا لیا کہ اب خود پریشان ہیں کہ اب ہم کیا کریں. تو لہٰذا اگر مومنین پلٹنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے سب سے جو ان کی رہنما جو چیزیں ہو سکتی ہیں وہ یہی فرامین ہیں، امیر المومنین علیہ السلام کی نصیحتیں ہیں کہ جن کو ہم بس تاقچے میں رکھ دیتے ہیں اور ہم ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہتے، صرف تبرکن ہم نے رکھا ہوا ہے اور ہمیں کوئی اس کے علاوہ ضرورت نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اگر امیر المومنین علیہ السلام کے پیروکار ہیں تو ہمیں ان کو فالو بھی کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس حکمت مبارکہ کا ایک اور درس ہوگا.